الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 253 اور تلک الرسول سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقف لازمی ہے یہاں پر۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض ہمارے یہاں اکثر با پڑھتے ہیں تو الف زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ با الف بھی اور عین بھی، تو ہونٹوں کو کھولیں ب اس طرح۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ قدس اور قدوس، قدوس سے مقدس، قدس سے مقدس، اکثر کچھ لوگ یہاں قدس ہی کہتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں مقدس مشہور ہے تو بیت المقدس۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ قواعد: تلک الرسول، رسول جمع رسول کی، اور تلک فیمیل ہے تو رسولوں کے لیے فیمیل کا اشارہ کہتے ہیں نا، اشارہ، اس میں اشارہ ہذا، تو یہ فیمیل کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے تو اسے یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ رسول جمع رسول کی، رسول واو ہے اور اس کی جمع رسول واو حذف ہوا، تو ایسی جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع مکسر۔ دیکھو واو غائب ہوا نا، جمع مکسر۔ تو ایسے جب جمع ہوتی ہے، اچھا اس کے مقابلے میں ایک ہے جمع سالم، تو یاد رہے گا نا، دیکھو سالم، مسلمون، مسلمون، دیکھو سالم، تینوں حرف سالم ہیں، سلامت ہیں، تو دو قسم کی جمع ہوئی، جمع سالم، جمع مکسر۔ تو اب جمع مکسر کے لیے فیمیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو سوچیں گے یہ تلک کیوں آیا؟ یہ تو بنت کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، تلک الرسل۔ اب یہ کہ یہ سارے کے سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت بخشی۔ اب یہاں رکنا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو پھر منہم یعنی کون؟ اگر آپ نے پڑھے کہ بعض منہم، تو معنی یہ ہوں گے کہ جو بعض ہیں ان میں سے، جبکہ بات وہ نہیں ہو رہی ہے، سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ سارے رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں، منہم، یہ تو معنی میں فرق ہو جائے گا نا، بھائی سارے رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اور بعض سے یعنی بعض رسولوں میں سے، تو بعض کی بات نہیں ہو رہی، رسولوں کو فضیلت بخشی، یہ بات ہو گئی۔ ان سارے رسولوں میں کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، کلم اللہ، اچھا، اور ورفع بعضهم درجات، درجات بلند کیے، تو یہ درجوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد خصوصی، جیسے کہ جب ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کا، تو جبریل امین کا ذکر خصوصی۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ رسولوں میں آ گئے نہیں، مگر خاص، کیونکہ ان کے جو معجزات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ دیکھو پیدائشی کس طرح ہوئی، اس وجہ سے خاص ذکر ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بینات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قدس یا قدوس اللہ کی صفت بھی ہے اور مخلوق کی بھی، جیسے بیت المقدس مقامات مقدسہ، لیکن قدس بھی ہے، تو قدس سے جی بغیر تجدید کے مقدس، جی
تو ہم نے تائید کی روح القدس یعنی کون؟ جبرائیل امین. تو جبرائیل امین بھی مقدس. تو اب یہ ترجمہ ہے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ آپس میں لڑتے نہیں. مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، انہیں اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے اور یہ درجات دیے تو وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو اس میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر کیا. اب اس کے بعد اللہ کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جو کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو ابھی اسے سمجھنا ہے. پہلی بات یہ کہ فضیلت کا کیا مطلب. دیکھیے، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے اس سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا، یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، لیکن سب سے پہلی وحی جبرائیل آئے اور دبوچا. لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو بولے اننی یا موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اخلا نعلیک، اپنی چپلیں اتارو. یعنی ڈائریکٹ کلام ہوا نا. دیکھیں کتنا فرق ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہوا؟ کلیم اللہ. تو ان کے ساتھ جو وحی آنا شروع ہوئی ہو ڈائریکٹ کلام سے. اچھا آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ خلیل اللہ، دوست. حالانکہ سارے نبی انبیاء دوست ہوتے ہیں، مگر ایک فضیلت ملی ہے ہر ایک کو. ابھی عیسی ابن مریم کا تو ذکر آگے ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں فضیلت یہ برحق ہے، خود کلام پاک کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم میری تعریف بیان کرو تو دوسرے انبیاء پر میری فضیلت اس طرح نہ بیان کرو کہ ان کے حق میں کوئی غلط جملہ یا ان کے حق میں کوئی ایسا لفظ ہم کہیں جو ان کی شان کے خلاف ہو. منع کیا گیا. اب جیسے ہم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھانا ہے ہمیں اور یہ حقیقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت نہیں بخشی، یہ نہیں ہے. باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ ایک ادب، ایک تہذیب سکھا رہے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں جب آپ میرا تعارف کرائیں گے، میری حمد کریں گے، میری ثنا کریں گے تو احتیاط رکھیں. کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ ہم جو ہیں، کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو. اب یہ تو ایک ہم نے بات بتائی جو بالکل واضح ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے ذہن میں آئی تو ہم نے بتائی، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا فضیلت ہے کس کی کس پر. اس لیے اپنے علم کے وجہ سے، اپنے ناقص علم کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو. جی، حد سے تجاوز مت کرو. تو حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے، مگر ایک ادب انبیاء کے تعلق سے. اور پھر سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے. نبی ہوتا ہے اور ہر ایک کا امتیازی، ہر ایک کی امتیازی شان ہے. تو اب یہ امتیازی شان اب ہم پڑھتے ہیں عیسی ابن مریم کی. سنیے، ہم نے انہیں بھی واضح معجزات اور دلائل دیے اور ان کی تائید جبرائیل امین سے. حالانکہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے، مگر یہاں عیسی ابن مریم کی جو پوزیشن تھی کہ پیدائش سے لے کر ہی قوم دشمن تھی نا. اور یہ ان کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ بچپن سے ان کو نبوت ملی ہے، کوئی 40 سال کے بعد ملتی ہے. بالغ ہوتا ہے انسان، پھر پختہ عمر کو ہوتا ہے. بالغ ہونے سے انسان پختہ عمر والا نہیں ہوا، تو اس کی ایک پختہ عمر ہوتی ہے، 40 کے بعد نبوت ملتی ہے. مگر عیسی ابن مریم تو اچھا گود سے ہی بولنے لگے، نماز کا حکم ملا، مجھے کتاب ملی. تو اچھا پھر یہ کہ مسافرانہ زندگی، اس بستی سے دوسری بستی، دوسری بستی سے تیسری بستی، کہاں ٹھکانہ بنائیں گے؟ لوگ تو مریم علیہ السلام کو کوستے تھے نا. لہذا جبرائیل امین ان کے ساتھ میں رہتے تھے. تو تائید ہوئی نا. اچھا ان کی معجزات دیکھیے، معجزات کتنے ان کے معجزات ہیں. مسئلے کہ قبر کے پاس کھڑے رہو، کہو کہ قوم باذن اللہ، اٹھ جاؤ تو اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا.
اب لوگ اتنا ہی جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا تھا. اس کے بعد مت باذن اللہ تو وہ مر جاتا تھا, واپس جاؤ قبر میں. وہ تو صرف دکھانے کے لیے, مطلب وہ پھر ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا, لیکن ایک معجزہ ہے نا جی. اور پھر وہ بیماریاں جو نابینا ہے اور کور ہے, تو یہ ان کے خاص معجزات تھے. اچھا, اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اختلاف کیوں کر ہوا, جنگیں ہوئیں. اگر اللہ چاہتا تو ہدایت آنے کے بعد وہ آپس میں مختلف نہیں ہوتے, ولیکن اختلافوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو کچھ نے ایمان لایا, کچھ نے نہیں لایا. پھر دوبارہ ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید. تو اس سلسلے میں نوٹ کر لیں کہ چونکہ ایک دستور ہے اللہ تعالیٰ کا, اگر اللہ چاہتے تو سارے کے سارے اطاعت گزار ہو جاتے, مگر نہیں. پھر اس میں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا. امتحان, آزمائش, اختیار جو دیا ہے تو خود اختیار کرو کہ آپ کو ان پیغمبروں کی اطاعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس پر عمل مرتب ہوگا اس وجہ سے. اچھا, پھر یہ کہ اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہنا, اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت, وہ کسی چیز کا پابند نہیں, ہم پابند ہیں. اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے چاہنے پر اللہ کی مشیت غالب آنا چاہیے. اور اللہ کی مشیت کس کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی اس کی توفیق اللہ جانتے ہیں اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کہ اس میں تڑپ ہے. دیکھیں, ہم اور آپ کئی اندازے بھی ہوں گے, ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں, چاہے دنیا بھی لیں, عصری لیں, دینی لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولیات میسر کرتا ہے. نہیں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ابھی خود میں کہ یہاں پر میں درس دوں گا, لوگوں کو دعوت دوں گا, ہمارا کام اتنا آگے بڑھے گا, خیالات ایسے نہیں آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جو تڑپ ہے نا اس کے مطابق راہیں فراہم کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی مشیت. اب یہ نبیوں کے تعلق سے آیت ہوئی, پیغام ملا کہ ہم ہمیشہ ان کی سلسلے میں جو احادیث میں ہے اسی کو بیان کریں, اور یہ کہ اللہ کی مشیتیں, دو پیغام ملے. اب تیسرا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. جی, خرچ کرو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے قیامت کا. وہ کیسا دن ہوگا؟ نہ اس میں سودا ہوگا, بے. کئی آیت میں گزر چکا ہے کہ ساری دنیا فدیے میں دے دیں, نہیں, وہاں سودا نہیں ہوگا. ولا خلہ, خلہ خلیل سے کوئی دوستی نہیں, کسی کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاع, اور نہ شفاعت, بلکہ کافر جو ہیں یہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. اب یہ آیت کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہودیوں نے سب سے پہلے شروع کیا. وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا, نحن ابناء اللہ واحباؤ, تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ فلاں فلاں نبی یہ ہماری شفاعت کریں گے. اس کے بعد میں نصارہ میں آ گیا. نصارہ نے تو ایسا کیا کہ قیامت کے دن آنے کا انتظار ہی نہیں, دنیا میں ہی ہاتھ پھیر دیا, گناہ معاف ہو گئے. اور ہمارے مسلمان بھی کچھ کم نہیں. مسلمان جو نام نہاد ہیں وہ کیا کم ہے, حامل قرآن ہے, لیکن وہ بھی کتنے اولیاء بنا رکھے ہیں, اور انہیں بھی یقین ہے کہ وہ بھی شفاعت کریں گے. تو یہاں پر بالکل نفی کی جا رہی ہے, کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ہاں, اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ جسے اجازت دیں گے اور جس کے حق میں اجازت دیں گے. تو وہاں پر نہ کوئی دوستی, نہ کوئی سودا, اور نہ کوئی شفاعت. اب یہ اسی تعلق سے ہے, ہم ہمیشہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, تو اس پر آج اختتام کرتے ہیں. آیت الکرسی ہے, تو دیکھیں ہم کیسا پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب کچھ نئے حضرات ہوں گے, ہم پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ. ہمارے یہاں اکثر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ لا الہ. اب یہ کیا ہے, جیسے کہ ایک بات چل پڑی بات, بڑے سے بڑے ٹاپ کے علماء بھی, ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں معاف کرے,
چونکہ وہ ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں. کہیں بھی جاؤ، مدرسے میں جاؤ تو لا الہ. اچھا جب سمجھا جاتا ہے تو تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، دکھتا ہے کہ واقعی الہ لکھا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے بے زبر با. ارے بھائی بے زبر با کیسے ہوا؟ بے زبر با. تو بنیادی تعلیم جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. بے پیش بو، بھائی بو کہاں ہوا؟ بے پیش بو. اس وجہ سے ہوا. تو کئی لوگوں نے الحمدللہ اصلاح کی، ہم نے اس پر محنت کی، تو اچھا ہے، صحیح پڑھیں. باقی معنی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ایک صحیح پڑھنا چاہیے. تو سنیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک بات پوری ہو گئی، اس لیے ہم رکے. اطمینان سے پڑھتے جائیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا جی حمزہ ہے. اصل میں وہ الف کسے کہیں گے؟ ہم نے بتایا تھا. بتائے کسے الف کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہے نا، اور نہ نیچے کچھ ہو. اب اس کے اوپر تو ہے، دیکھو ہے کہ نہیں. الف کسے کہیں گے؟ الف ہمیشہ خالی رہتا ہے. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے الف اونڈو، یاد ہے؟ سنتے ہیں ہمارے یہاں کوکنی میں مثال ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں رہتا. الف کے اوپر اگر کچھ بھی ہوا وہ الف نہیں، حمزہ ہے. کیا ہے؟ تو ابھی آپ بتائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، لا تا یا لا ت؟ تو ت دیکھو یہ ہونٹ ہے نا، ت ایسے. ت دیکھو سعودی لوگ کیسی پڑھتے ہیں قرات، لا یعلمون. یعلم وہ تو امام ہوتا ہے. ہمارے یہاں لا یعلمون، الف بھی زیادہ اور عین بھی. وہ تو جھٹکا ہی مارتے ہیں، لا یعلمون. تو یہ تو عربوں سے ہی ملے گا نا، یا ہے کہ قرا سے جو ماہر ہوں. تو پھر بھی دیکھیے آیت الکرسی ہے، کیسے پڑھیں گے آپ؟ بولیے لا ت، لا ت نہ کہ تا. تو یہی آج اس مجلس میں محنت کریں. لا ت، جہاں تا الف ہو گیا، یہ ہونٹ اوپر نہیں جانے چاہیے. دروازہ کیسے کھلتا ہے ویسے. تو دیکھیے اور جگہ پر لا تعقلون، تعقلون نے، لا تعلمون، تعلمون نے. ما اعبد ولا انا اعبد ما تعبدون، قل یا الکافرون میں تعبدون نے، تعبدون. تو اب میں زیادہ کھول رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. یعلم کیسا پڑھیں گے کہ یعلم، یعلم. اچھا عین اطمینان سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب ترجمہ سنیے. اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. حی اور قیوم. حی یعنی زندہ ہے اور لوگوں کو سنبھالے ہوئے پوری کائنات کو. یہ اسی کی صفت ہے، زندہ سنبھالے ہوئے. تو یہ فرق باطلہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا دیا اور چھوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی کے حوالے نہیں کیا. قیوم. اور یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ہم جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ابھی دیکھو ہمارے بچے کہاں ہیں، تو ہم قیوم کہاں ہوئے؟ وہی قیوم ہے. وہ ہمارے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. تو اللہ کا ہے وہ قیوم، ہم تو مخلوق ہیں. یہ مثال بہت عام طور پر سمجھ میں. اچھا مکان بھی رہیں گے تو ماں کے سامنے نہیں رہتے بچے. ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، بچے باہر کھیلتے ہیں، ماں کچن میں رہتی ہے. بولو کہاں قیوم ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہاں تو یہ قیوم ہے. وہ پوری دنیا کائنات کو، دنیا تو کائنات، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اب یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. جی اب جب سب اسی کا ہے تو کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے گا؟ کہاں گئے لوگ؟ کون ہے؟ کسی کے مجال؟ فرشتے بھی گفتگو نہیں کرتے سامنے. ہاں الا باذنہ، اس کی اجازت.
ہاں اب اجازت کیسی؟ الا باذنہ، جس کے حق میں اور جسے، یعنی شفاعت کون کرے گا وہ بھی اللہ اجازت دیں گے، اور جس کے حق میں وہ بھی اللہ اجازت دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے تعلق رکھو بس، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ باقی لوگوں نے اپنی طرف سے قائم کر لیے، نام رکھ لو اپنے فلاں پیر صاحب فلاں، ایسا کچھ نہیں جی۔ اور جو خلیفہ رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ تو خیر مدرس لکھتے ہیں، وہ تو خلیفہ لکھتے ہیں نا، کہ خلیفہ بھی کچھ سفارش نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود محتاج ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے وہی جانتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہمارے استاد جانتے ہیں؟ ہمارے خلیفہ جن سے ہم نے امید رکھی وہ جانتے ہیں؟ اولیاء جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، انبیاء بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اب جو علم ہے ہم کتنا احاطے میں کرتے ہیں؟ جتنا اللہ چاہے۔ دیکھو اللہ نے علم دیا اور علم بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا بچپن میں ہم کہاں تھے، بچپن میں کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں تھا، یہ موبائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو کیسے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے؟ ابھی اور کچھ آنے والا ہے، اور آئے گا۔ اب دیکھیے بغیر مصحف کے ہم ہاتھ میں، یہ قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں پورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے۔ اب سنیے، الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین پر۔ اب یہاں عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے انسان کو چاہے کہ عقیدے میں صاف رہے۔ اب ترجمے کافی ہیں اس وقت، لیکن ان ترجمہ والوں نے عقیدے کا خیال نہیں رکھا۔ کئی تفسیریں ہم نے دیکھی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا ہے، مگر جہاں عقیدے والی بات ہو گئی، چونکہ انہوں نے سلف صالحین جسے کہتے ہیں نا سلفیین، ان کا فالو نہیں کیا۔ چونکہ سلف صالحین وہ عقیدے سے باہر نہیں جاتے۔ تو اس کا ترجمہ آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب وہ ترجمہ میں کر نہیں رہا ہوں، ابھی تو میں نے ترجمہ کیا نہیں۔ ان کا ترجمہ ملے گا کہ اس کی کیا سلطنت، اس کا اقتدار آسمان اور زمینوں کو وسیع ہے۔ بھائی اقتدار کس کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ کرسی، تو کرسی کیوں ترجمہ کیا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ہاتھ ہے نا، تبارک میں بیدہ الملک، ہاتھ پنڈلی ہے نا، تو ترجمہ وہی کرنا چاہیے جو لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین کو۔ اب کرسی یعنی کیا؟ ہاں مفہوم، لیکن کرسی کا ترجمہ اقتدار نہ کریں، سلطنت نہ کریں، بادشاہت نہ کریں، ہے تفسیروں میں۔ یہ میں آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ تو اس کا مفہوم کیا؟ اب ہم مفہوم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو مخلوق ہیں، اللہ کی صرف اللہ کا ہاتھ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی کرسی بتائے، ہو سکتا ہے کہ کرسی سے مراد جس عرش پر آپ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اس کا بھی عرش، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عرش پر کوئی کرسی ہو، وہ اتنی وسیع ہے، لیکن کرسی ترجمہ کریں۔ اب مفہوم بتلائیں، تو مفہوم بتلانے میں کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ محققین نے یوں کہا ہے، تو کسی نے کہا کہ کرسی عرش کو ہی کرسی کہا گیا، کسی نے کہا کہ نہیں کرسی اتنی وسیع ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے ہاتھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ترجمہ تبدیل نہ کریں۔ تو یہ ایک پیغام لکھ لیں۔ اب آپ کے یہاں اگر کوئی ایسا ترجمہ ہوگا تو اس کو نہ رٹیں لفظ اس کا۔ ولا یعودہ، یعنی اسے حفظہما، دونوں کی حفاظت انہیں جو ہے تھکاتی نہیں، کیوں؟ وہ تو خالق مالک ہے۔ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہاں جب بچے پڑھتے ہیں نا تو ولا یعودو پر لائن ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو ولا یعودو تک ہی سبق دیتے ہیں۔ ارے بھائی بات تو ادھوری رہ گئی، پھر دوسرے دن پھر حفظہما سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی خیال رکھا جائے، اب کیا کیا جائے، ہمارے یہاں تو مسائل ہو گئے ہیں چونکہ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم۔ اچھا آیت الکرسی ہم سبھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رات کو بھی پڑھنے کی اہمیت ہے، رات کو پڑھیں تو اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ہم نے اس پر مستقل درس دیا ہے، چونکہ اب آج وقت کا تقاضا اتنا ہے کہ آپ صحیح کر لیں، اور جو میں نے عقیدے کی بات بتلائی کہ جو پڑھتا ہے
اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، اور 5 وقت یا نماز کے بعد پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے، اور یقین مانیے جس کو برے خواب آتے ہیں وہ رات کو یہ پڑھے اور سوئے، برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اتنی اہمیت اس کے لیے کافی ہے. اور مزید یہ کہ یہ درس ہمارا موجود ہے. اب ایک اگلی آیت دیکھیے، یہ بھی بہت اہم ہے. کوئی آیت ایسی نہیں جو ہم نہ ہو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دیکھو من الغی تھوڑا اظہار کریں، ڈبل یا ہے نا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دیکھیے دین میں کوئی زبردستی نہیں، رشد بھلائی گمراہی سے بالکل واضح ہمارے سامنے ہے. اب جو کوئی انکار کرے طاغوت، اللہ کے سوا جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ سب طاغوت ہیں، زندہ ہوں کہ مردہ ہوں، اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی. عروہ یعنی کیا؟ رسی. وثقی یعنی مضبوط. اور ایک ہے اروا، یہ اروا نہیں ہے، یہ ہے عروہ. اروا کے معنی اور ہیں، وہ حمزہ سے ہے، را واو اور یا، الف مکسورہ، الف حمزہ، حمزہ را واو یا، اس کے اوپر کھڑا زبر، وہ اروا ہے. بچے کا نام رکھتے ہیں نا اروا، اس کے معنی اور ہیں، اور یہ عروہ ہے. تو عروہ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں بالعروہ. عروہ کے معنی رسی، تو اچھا ہے نام. اب جیسے اس کے معنی سیراب کرنے والی، تو یہ رسی عروہ میٹھا لگتا ہے قرآن کا، اس کا یعنی مضبوط. تو پھر لن فسام لہا، تو جس نے جو ہے یہ مضبوط رسی تھام لی تو اس کے لیے پھر وہ تو کبھی ٹوٹے گی نہیں رسی. تو مضبوط کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے. خالی رسی نہیں، اللہ کی رسی نہیں. یہاں تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی آگے ہے نا، موصوف صفت ہے. یہاں پر جو مضبوط رسی تھامے یعنی کیا؟ تو عروہ کے معنی اللہ کی رسی نہیں، اسقا نے کہہ دیا کہ مضبوط رسی. تو مضبوط رسی کون سی؟ اللہ کی رسی. لیکن عروہ کے معنی کیا؟ صرف رسی. جی سمجھ گئے نا. اب یہاں جو خاص پیغام ہے یہاں اس آیت کا، یہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل تصور لوگوں میں عجب ہے. ہم نے دیکھا ہے مشاہدہ، جسے کہتے ہیں نا بھائی، ایک تو ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین. بھائی آپ نے علم سیکھا، پھر آپ نے دیکھا، پھر حق الیقین. تو ابھی جیسے کہ باپ بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ قاری صاحب ذرا نماز نہیں پڑھتا ہے، لا اکراہ فی الدین. اچھا، تو کہاں غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین کے مطلب کیا؟ دن میں زبردستی نہیں. یعنی بیٹے کو آپ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اور کوئی بری عادت ہے سگریٹ نوشی وغیرہ کی، تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ تصور غلط ہے. یہ آیت اس لیے نہیں نازل ہوئی تھی. اس کا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول. مدینہ میں جانتے ہیں کہ انصاروں نے مدد کی. تو یہ بھی کیا تھے پہلے؟ اس وقت کتنے مذہب چل رہے تھے؟ مذہب تو آپ سمجھتے ہیں، مذہب یہودیت تھی، مسیحیت تھی، مجوسیت تھی، اور مکہ میں کیا؟ مشرک یہی تھے نا. تو ظاہر ہے کہ مجوسی ہوں، کئی مجوسی ہیں جو اس طرف آمادہ ہوئے، تو اس میں سے بعضوں نے یہودیت اختیار کی، عیسائیت اختیار کی. لیکن جب یہ دین آیا تو انہیں کیا اختیار کرنا چاہے؟ آخری دین. تو انصار کے بچے، کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی تھا، تو ان پر وہ زبردستی کر رہے تھے کہ نہیں اس امت میں داخل ہو جاؤ. تو حکم ہوا کہ نہیں، زبردستی مت کرو، دعوت دو، صرف سمجھاؤ. تو اس کا پس منظر دیکھیں نا، یعنی کسی کو دین میں داخل کرنا ہے تو زبردستی نہ کریں. جیسے کہ ہم دعوت دیتے ہیں نا غیر مسلموں کو، تو صرف سمجھائیں. زبردستی کسی کو آپ اسلام لانے پر مجبور کریں گے تو وہ تو زبردستی کیا اس نے، زبردستی آپ نے کی، تو تلوار کی نوک پر. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسلمان یہ غلط سمجھ رہے ہیں تو ہم غیروں کو سمجھائیں کیسے؟ غیر کہتے ہیں کہ یہ تو تلوار کی نوک پر اسلام پھیلا، کیونکہ قرآن کے اٹھانے والے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ خاص پیغام میں دے رہا ہوں کہ لا اکراہ. باقی رہا بچے، تو حدیث ہے کہ اتنے سال کا ہو تو نماز پڑھاؤ، اتنے سال کا ہو تو کوڑا رکھو، لٹکاؤ، احادیث ہیں. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھایا. تو اتنا آج
جو ہے کافی ہے. اب ایک پڑھ لیتے ہیں پھر آپ سوال کریں گے. لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی قد تبین فمن یکفر بالطاغوت من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دیکھیے کچھ قواعد جو ہے نا چونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر اس میں مبتلا ہیں اور ہم تو کیا علماء ہی مبتلا ہیں. جیسے کہ حمزہ کا مسئلہ وہ حمزہ میں اور الف میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ میں بار بار محنت کی ابھی آپ لوگ تو سمجھ گئے نا لیکن نوٹ کر لیں حمزہ اور الف میں بڑا فرق ہے. دونوں کا مخرج الگ ہے. دیکھیے ماں یہ ماں کے بعد یہ الف ماں میرا منہ کھلا ہے ماں ہوا پر نکلتا ہے اور لم جنت الماء ہاں وہ دیکھو یہ یہاں سے نکلتا ہے وہ جھٹکا ہے اس میں آواز جھٹکا دیتی ہے. دونوں کی صفات مختلف ہیں. چلیے اب کہیے کچھ سوال سامنے بیٹھے ہیں بالکل. سوال تو بہت ہے لیکن مجھے نہیں پتا ٹائم اتنا ہمیں اجازت دے گا کہ نہیں تو کچھ بھی آپ پوچھیں ایسی کیا بات ہے آپ سوال کریں ایسی کیا بات ہے. فرق نبیوں میں فرق کی بات ہوئی ہے لا تفرقوا اور پھر تلک الرسل فضلنا ہاں. ان کو فضیلت دی گئی. تو ہم تو پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی عمومی طور پر ہمارے جو کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے ہائیسٹ امید ہم ہائی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب سے بڑے وہ سب سے زیادہ جی. ہمارے نبی سب سے زیادہ فضیلت والے. اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو دوسرے قوم کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے نبی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور جی. پھر اس سے ہم اس کی وجہ سے ہماری بات ہی نہیں سنتے. پھر وہ اگر ہم اس طرح کا کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اور ہم اس طرح تو وہ پھر ہماری نہیں سنتے. وہ ان کے اندر پہلے سے ایک مقابلے بازی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے دربار میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اللہ سے یہ نہیں کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ نہ ہو جائے. دیکھیے یہاں پر ہم اس میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے. جی. اللہ کے آگے شرمندگی نہیں ہے یہ تو شرک ہوا. آگے شرمندگی ہاں یہ شرک ہوا. جی کہیے آپ پھر بھی ہم یہ سوال ہے کہ اس طرح کا فرق کیا ہمارے واقعی میں ہمارے نبی کو سب سے زیادہ جو کہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ویسا ہی تھے جی کیونکہ یہ دو آیتوں سے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ معجزہ جو ہے صحیح سوال ہے آپ کا. معجزہ جو ہے وہ کیوں ہے کیونکہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں کہ معجزے دیے اللہ پاک نے یہاں پر عیسیٰ موسیٰ ان کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جو ہے نا معجزے کے لیے منع کیا گیا کہ یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ اور ان کو معجزے شاید نہیں کیے اس طرح کے جیسے ان لوگوں کے لیے. جی تو یہ معجزے اللہ پاک ایک جگہ منع بھی کرتے ہیں اور ایک جگہ پھر معجزے نبیوں کو دیے. جی یہ اس پہ کیا فرق ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دین میں زبردستی کے حوالے سے کیا اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے. آپ نے کہا کہ ہم مسلمانوں میں تو وہ جو غیر مسلم آپ نے کہا کہ غیر مسلموں کو جو ہم مسلمان کر رہے تھے وہاں پر تو کیا ہمارے درمیان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اسلام بہت کم لوگ اکا دکا وہ اسلام چھوڑ دیتے کنورٹ ہو جاتے تو کیا ان کو پھانسی دینا جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو مرتد ارتداد مرتد کر دیا ارتداد تو وہ پھر وہ سزا صحیح ہے اگر لا اکراہ فی الدین. جی جی دیکھیے یہ جو فرق ہے نا نبیوں کا انہوں نے جو کہا نا اس کو سمجھنا ہے. بالکل حق سید المرسلین خاتم النبیین مگر کس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں. بھائی ایک یہودی ہے ایک نصرانی ہے آپ اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا. یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. کبھی نہیں کہا کہ تو آپ ان کو جو بیان کر رہے ہیں نا تو ابھی نبی کریم نے منع کیا کہ دوسرے نبی کی حد تک نہ ہو. تو وہ شخص جو یہودیوں سے بیان کرتا ہے نا اس کا مقصد اصلاح کا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ دعوت دیں یہ کہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی. ایسا ہے ہی نہیں حکم ہی نہیں ہے تو وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم جیسے کہ ہوتا ہے نا. دیکھیے ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا آپ کی بستی میں جیسے کہ کوئی عالم دین ہے تو بستی کے کچھ لوگ وہ قبول نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے لیکن کبھی وقت آئے تو چھوڑیں گے نہیں. ہاں ہمارے بستی میں آئے مولانا ہے عالم دین ہے مفتی ہیں علامہ ہے تو کس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ فائدہ دوسروں کے سامنے فخر کا
اس عالم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تو ایک عالم کی مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی آپ کے یہاں کوئی علامہ ہے تو سارے بستی والے تسلیم نہیں کرتے, لیکن جب باہر موقع آئے گا, ہم نے دیکھا ہے, تو فخر سے ہاں تو کیا ہے وہ فخر کے طور پر, تو فخر کے طور پر رسول بیان کرنے کے لیے نہیں آئے. مرسلین, ہاں. تو یہ اچھا, اب جو آپ نے شرک کے تعلق سے کہا, ہاں وہ یہ بالکل شرک ہے. رسول نے منع کیا کہ یوں مت کہو کہ رسول جانتا ہے, اللہ عالم. تو اس وقت جب سوال کرتے تھے نا آپ, تو وہ کہتے تھے کہ اللہ و رسول عالم, لیکن جب ہاں میں ایسا کہ رسول جو چاہے, منع کیا گیا. ان کے وقت میں بھی ایسا, رسول جو چاہے, رسول کی مشیت تو منع کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ فرق کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا, تو وہ شرک ہے. ایسی بات بالکل نہ کریں. اچھا, اب رہا سوال معجزہ. معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے گئے علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ تھے. کلام پاک میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص تمہیں میں رہتا بستا ہے, پیدا ہوا تمہارے سامنے, تم اسے محمد پکارتے تھے, تم ہی میں, اور بچپن میں اسے آپ امین کہتے تھے, امانت دار کہتے تھے, صادق کہتے تھے, وہ مصدوق تھا, اور اس نے کسی کے یہاں کوئی تلمذ شاگردگی نہیں اختیار کی, اور وہ ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ شعراء کہتے ہیں کہ یہ تو کلام بشر کا نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں. اب کون سا معجزہ چاہے؟ تو جی ہاں, وہ خود معجزہ ہے. تو یہ جو معجزہ طلب کر رہے تھے, یہ ضد کر رہے تھے, اور ان کے مانگنے پر اگر کوئی معجزہ آئے گا تب بھی ذکر ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, پھر عذاب آئے گا. تو یہ تو معجزہ نہ آنا, اللہ کا رحم ہوا ان کے اوپر. جی تو شق القمر کا جو معجزہ ہے, ہاں وہ تو ہوا ہے. جی, شق القمر کا معجزہ ہوا, ہاں وہ ہوا. اور بھی کئی معجزے ہوئے چھوٹے موٹے, نہیں ایسا نہیں. شق القمر کا معجزہ ہوا, اور معراج کا معجزہ ہوا. لیکن یہ کہ ان کو چاہیے تھا جو سامنے یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے, تو معجزے ہوئے, نہیں ایسا نہیں. اچھا, اب آپ نے کیا کہا, زبردستی. ہاں دیکھیں, زبردستی جو ہے نا, دیکھیے یہ تو بات بالکل صحیح ہے, کسی کو پر زبردستی نہ کریں, ٹھیک ہے. اب یہ مسلمانوں پر صادق آئے گا کب؟ آپ اپنی سمجھ کے مطابق اس پر زبردستی کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں. اب جیسے کہ آج کل جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ابھی جیسے کہ شعبان کے روزے ہیں, آپ اس کو زبردستی کریں کہ نہیں شعبان میں آپ روزہ رکھو, یہ تو زبردستی نہیں. اس وقت آپ اس آیت کو کہہ سکتے ہیں زبردستی نہیں. لیکن دین یعنی اسلام قبول کرنے کے تعلق سے غیر مسلم کے لیے, لیکن اس کا مزاق یہاں ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ جو ہمارے اعمال ہیں, سنن نوافل, جیسے شعبان کے روزے, یہ نوافل میں سے ہیں نا, تو ان پر زبردستی نہ کریں بلکہ سمجھائیں. مرتد ہو گیا تو اس کو ہاں یہ آپ کا سوال ہے. ہاں, مرتد جو ہے, چونکہ مرتد کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں زبردستی وہ اس آیت کا مزاق نہیں بن رہا ہے, وہ ایمان لایا اور پھر ہٹ گیا. ایک شخص کفر پر ہی ہے, اس کو ہم نہ کچھ نہ کہیں گے, نہ ماریں گے, نہ پھانسی دیں گے, نہ کچھ کریں گے. لیکن ایک شخص ایمان کے دائرے میں داخل ہوا تو آپ اسے 3 دن کا موقع دیتے تھے, چونکہ بہت فرق ہے دونوں میں, کہ داخل ہو کے پھر تم انکار کر رہے ہو تو اس کو پھانسی ہے. پھر تو فرق کریں دونوں میں فرق کریں بس. تو جو بچے, کوئی بچی ہو, بیٹی ہو, جی, کوئی اپنا بیٹا ہو, وہ اپنے دین سے خارج ہوگا, دوسرے دین میں چلے گا. ہاں, بیٹی نے شادی کر لی جی 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 سے, اب وہ دین سے ہٹ کر چلی گئی, جی, تو کیا اس کی بھی سزا اس کی یہ ہے؟ ہاں, یہ مسئلہ آپ کا خارج ہے اس سے, چونکہ یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ موجود ہو وہیں پھانسی دی جائے گی. جہاں شریعت نہیں تو آپ کبھی بھی کسی کو نہ پھانسی دے سکتے ہیں, نہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. نوٹ کر لیں. کہاں پر یہ جو سزا ہے نا, کون دیتی ہے؟ حکومت. ہم سزا نہیں دے سکتے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, مسلمان کی بیٹی اگر چلی جاتی ہے تو اسے پھانسی نہیں دی جائے گی, اسے سمجھایا جائے گا. اور ایسا ہوا ہے, لڑکی واپس آئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ارے چلی گئی, اب وہ واپس آتی ہے تو گھر میں داخل نہیں ہونا. واپس کیوں آتی ہے؟ باپ سے مل لینا. باپ کیا کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, سنیے غور سے. ایسا ہوا ہے اور ہم نے بڑی محنت کی ہے کہ لوگوں کو اس سے بچایا ہے. چونکہ ہماری عزت وہ یہاں آئے گی
تو یہ تمہاری لڑکی بھاگ گئی تھی غیر کے ساتھ شادی کر کے، تو ہماری عزت کی خاطر اس کو آنے نہیں دیتے، اس کو گھر میں آنے دینا چاہے. سن لیں، وہ گئی ہے، شادی کر کے گئی ہے. کیا آپ کے فرشتے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے شادی کو کہا کہ میں اسلام چھوڑتے ہوں؟ اس نے شادی کی محبت میں، جنون میں. اس کو آنے دینا چاہیے، اسے سمجھانا چاہے کہ تو جہنم کے کھائی کے پاس ہے. ہمارے یہاں بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر وہ واپس آئی تو جو اس کو سہارا دے گا اس سے بھی بائیکاٹ. ایک کیس ایسی میرے پاس آئی، میں نے سمجھایا سب ذمہ دار ہیں آپ لوگ، پورے بستی والے اس کے جہنم میں جانے کے. اسے بلائیں. اللہ کا شکر ہے واپس آئی، وہ شوہر کو بھی لائی، سب مسلمانوں کا. دونوں کو مار دیتے ہیں ہمارے یہاں، تو دونوں کو مار دیتے ہیں. ہاں. اس طرح ہم مار دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مار دیتے ہیں. لیکن وہ تو وہ مارتے ہیں نا، ہمارے لوگ بھی مارتے ہیں، مسلم بھی. ہاں ہم مسلم مارتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے، مگر انہیں چونکہ یہ تو. لیکن آج آپ نے سنا نا، بہت غلط ہے. تو کافی ہے اتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.